بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپل انسٹیٹیوٹ آف کیلیگرافی اینڈ فائن آرٹس جہلم کی جانب سے میں نوید اختر اوپل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے سین۔ تو سین کی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی شکلیں ہوتی ہیں اور اس کو ہم سیکھیں گے کہ ہم نے کس کس حرف کے ساتھ کون سا سین لگانا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو پراپر ایک سین ہوتی ہے، پوری شکل ہوتی ہے، تو وہ کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پہ سین جو عام خطاطی میں استعمال ہوتی ہے، اس کا پہلا جو دندانہ ہے وہ نوکیلا ہے، دوسری میں ہلکی سی گولائی ہے اور تیسرا پھر نوکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ دونوں دندانے یا تینوں اس کے وہ نوکیلے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے کشش والی سین۔ یہ تین قسم کی سین آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ کسی حرف کے ساتھ شروع میں آتی ہے تو وہ دیکھیں کہ کتنی قسم کی ہے۔ نمبر 1، پہلے دونوں دندانے نوکیلے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ گولائی میں ہے۔ اس کے بعد تینوں دندانے نوکیلے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، تینوں دندانے، پہلا دندانہ نوکیلا ہے اور دوسرا بھی گولائی میں ہے اور تیسرا بھی گولائی میں ہے، یعنی کہ یہ شروع میں چھوٹی سی مد اور پھر یہاں پہ تھوڑی سی بڑی مد یہ بنانی ہے۔ پھر سین، دیکھیں اسی کو میں لکھ رہا ہوں دوبارہ سے، لیکن اس میں کیا ہے کہ اس کا جو اینڈنگ سٹروک ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، یہ جوائنٹ کو تھوڑا لمبا کرنا ہے۔ سین جب شروع میں آئے گا الف کے ساتھ تو آپ نے یہ شکل بنانی ہے جو کہ پہلی میں نے بتائی ہے کہ جس کے پہلے دونوں دندانے نوکیلے ہیں اور تیسرا گولائی میں ہے۔ سین الف سا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس کس حرف کے ساتھ لگے گا۔ سین الف سا، سین بے سب، بس جوائنٹ میں فرق آیا ہے تھوڑا سا۔ الف کے ساتھ جوڑنا ہے تو یہاں سے گولائی ہے، اوپر جا رہے ہیں۔ جب بے کے ساتھ جوڑنا ہے تو یہاں پہ گولائی نہیں ہے، چھوٹا سا یہ جوائنٹ ہم نے بنایا ہے۔ سین اور جیم کو بنا لیا ہم نے۔ شکل یہی ہے لیکن یہاں سے اس کا جوائنٹ اس کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کر دیا ہے۔ سین دال صد، سین اور سواد، یہ جوائنٹ کو آپ نے تھوڑا سا لمبا کر کے سواد کا سر اس کے اوپر بنانا ہے۔ سین اور توئے، سین عین، سین فے، سین چھوٹی آئے۔ اب اگلی شکل ہے جس میں تینوں دندانے نوکیلے ہیں۔ اس میں سین واو، سین اور قاف، سین اور ہائی ہوز، سین اور بڑی آئی۔ آخری قسم جس میں پہلا دندانہ نوکیلا ہے، دوسرے میں بھی گولائی ہے اور تیسرے میں بھی گولائی ہے، یہ صرف لگے گی سین اور رے کے ساتھ اس کو بنائیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے سیکھا کہ دو حرفوں کو یعنی کہ سین کے ساتھ دوسرے حرف کو ملانا ہے تو کیسے ملانا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سین اور اگلا جو حرف آپ نے جوڑا ہے ان کے درمیان میں اگر
بے آ جاتی ہے، یہ آ جاتی ہے، یا بے کی فیملی پوری وہ آ جاتی ہے، نون آ جاتا ہے، تو پھر آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں یہاں پہ سین الف سا، تو سین کے درمیان میں ایک اور حرف آ گیا، یعنی کہ یہ 3 حرف ہیں۔ تو یہ دیکھیں فرق کیا آیا ہے، 1 2 3 دندانے ہم نے شروع میں بنائے تھے، لیکن یہاں پہ اب چونکہ یہ آ گئی ہے تو اس میں 1 2 3 تینوں دندانے جو سین کے ہیں وہ آپ نے نکیلے بنانے ہیں، اور آگے یائے کا جو شوشہ ہے وہ آپ نے گلائی میں کر کے اوپر لے کے جانا ہے۔ سا سیاہ، سا سیاہ، اینڈ پہ آپ یہ بھی بنا دیں سیاہ، جسے بلیک کہتے ہیں، سیاہ۔ سین اور دال میں بھی یہی رول اپلائی ہوگا، یہی اصول ہوگا۔ دیکھیں یہ ہے صد، یہ ہے سید۔ سین لام سل، سین یہ لام سیل، شین کاف شک، شین یہ کاف شیک۔ اس کے بعد ہے کہ اگر آپ سین اور بے سب لکھتے ہیں، بے سین بے سب، سین اور بے کے درمیان میں یہ آتی ہے، یہ کا شوشہ تھوڑا سا لمبا کریں گے اور یہاں پہ یہ جوائنٹ لگا کے سیب، سب سیب، سر سیر، صف سین فے صف، سین یہ فے سیف، شین قاف شق، نیچے اگر زیر لگاتے ہیں شک، اب یہاں پر 3 حروف ہیں، سین بے قاف سبق، تو یہ ہم نے سیکھا کہ 3 حروف کو کیسے جوڑنا ہے۔ سین واسو، سین نون واو سنو، سج، سیج، سم، سیم، سین چھوٹی آئی سی، سننی لکھنا ہے، سنی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو سین یا شین کشش والی بناتے ہیں، اس کا اصول کیا ہے؟ سین یا شین یہ کش والی یا لمبی بناتے ہیں، تو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ہر جگہ پہ سین کو لمبا نہیں کرنا، وہاں پہ کرنا ہے جہاں پہ 2 سین اکٹھی آ جائیں۔ جیسے ہم لکھتے ہیں ششدر،
تو ایک دندانہ یہ ہم لیں گے اگلی سین کا، ایک دندانہ یہ دوسرا، یہ تیسرا، ششدر۔ اسی طریقے سے کوشش، ششم۔ اگر شیشم آ جائے گا تو پھر کیسے لکھیں گے؟ یہ کا شوشہ بنایا، یہاں پہ پھر شین اور میم، شیشم۔ جیسے آپ لکھتے ہیں شیشہ۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، کچھ شین جو لمبی بنائی جاتی ہے اس کے نقصانات کیا ہیں، کیا مسٹیکس جو ہے نا وہ ہوتی ہیں عام روزمرہ زندگی میں جب الفاظ لکھے جاتے ہیں تو اس میں بڑی شین کو اگر استعمال کیا جائے تو اس میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں وہ دیکھیے گا۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں شہادت، شہادت لکھ لیا، مسجد لکھ لیا، اس کے بعد شہر لکھ لیا۔ تو اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تینوں الفاظ میں سین یا شین یہ جو ہم نے لکھا ہے اس کو لمبا کر کے، تو اس کی مسٹیک ہے جس کی وجہ سے یہ لفظ ہی غلط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں شہر، ٹھیک ہے، اور اس کو لکھ دیا جاتا ہے بڑی شین کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ ایک حرف تو ہو گیا شین کا، اور یہاں پہ یہ جو جوائنٹ ہے یہ ایک اور حرف کا اضافہ ہم کر رہے ہیں۔ جیسے ہم لکھتے ہیں سنہرا، یہ دیکھیے گا سنہرا لکھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک اور حرف کا اضافہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ شہادت لکھا ہے تو اس میں بھی ایک اور حرف کا اضافہ ہے۔ مسجد ہے، اس میں بھی ایک اور حرف کا اضافہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں لکھنا چاہیے۔ اس کو اگر لکھیں گے، اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ نے اس کو لمبا کرنا ہی ہے کہ جگہ کم ہے اور خوبصورتی کے لیے آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے، تو پھر ان الفاظ کو کیسے لکھیں گے؟ شہادت کو ہم لکھیں گے تو ہم جوائنٹ کو لمبا کریں گے، نہ کہ شین کو۔ شہادت۔ اسی طریقے سے مسجد کو لکھنا ہے، مسجد اس طریقے سے صحیح ہوگا۔ شہر لکھنا ہے، اس کو آپ لمبا کریں گے، یعنی کہ جوائنٹ کو لمبا کرنا ہے آپ نے، شہر۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے جشن، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح جشن لکھنا غلط ہے، کیونکہ ہم نے جیم کے بعد جب نون کے ساتھ جوڑنا ہے تو یہ جوائنٹ کو ہم نے لمبا کیا ہے، ہم نے یہاں پہ شین نہیں بنائی، ٹھیک ہے، تو اس کو لمبا کر کے لکھنا ہی نہیں چاہیے۔ جشن کو ہمیشہ آپ دندانوں کے ساتھ بنائیں گے، ٹھیک ہے، 3 دندانے شین کے آگے یہ نون کو آپ نے جوڑا ہے، تو جشن ہمیشہ اس طریقے سے ہوگا، جشن کو آپ لمبا کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ جشن غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے احسان لکھا ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ہم لمبا کر کے لکھتے ہیں احسان، تو یہ احسان بھی غلط ہے، کیونکہ ہے بنایا اس کے بعد آپ نے اس جوائنٹ کو لمبا کر کے تو آپ الف بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے
خان لکھا ہوتا ہے، خان اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، خان اس طرح لکھنا ٹھیک ہے، خیلف خا نون خان، لیکن یہ جوائنٹ کو لمبا کیا ہے تو ہم نے جوائنٹ کو لمبا کیا ہے، یہاں پہ سین نہیں بنائی۔ احسان لکھنا ہے تو اس کے ہمیشہ آپ 3 دندانے بنائیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن کہ جس میں ہم نے سین اور شین کی مختلف شکلیں، ان کا استعمال اور جو غلط طریقے سے الفاظ لکھے جاتے ہیں ان کو صحیح کیسے لکھنا ہے، یہ ہم نے سیکھا۔ تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔